وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم نزل قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه. حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاشیات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام عالی مرتبہ صدر مجلس حضرت قبلہ شاہ صاحب زیدہ مجدور اور محتشم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موسم ماہ نور رمضان المبارک اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ جلوہ گر ہونے والا ہے، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ ماہ صیام ہے کیا تو وہ آرزو کرے کہ پورا سال ہی ماہ صیام رہے، پورا سال جو ہے وہ روزے رہیں اور یہ مہینہ سال پر محیط ہو جائے. یہ اپنے دامن میں اتنی برکتیں یہ جلوہ گر ہو رہا ہے، اتنا نور بانٹے گا، اتنے اجالے پھیلائے گا کہ ہمارے اندر کے سارے اندھیرے ختم کر دے گا. اگر اس کو ایمان اور محاسبہ نفس کے ساتھ گزارا جائے تو ماہ صیام کے اختتام پر انسان کے دامن پر گناہ کا ایک دھبا بھی موجود نہیں رہتا. ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. جس نے محاسبہ نفس کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ ماہ صیام رمضان المبارک کے روزے رکھے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرمائے. یہ ہمارے اوپر اللہ کا کرم ہے. سال کے بعد یہ مہینہ پلٹ کے آتا ہے، دلوں میں میلان پیدا ہوتا ہے، قدم اٹھتے ہیں مسجد کی طرف، خود بخود رجحان پیدا ہوتا ہے. نیکی کا موسم بہار ہے، رحمت کی برکھا برستی ہے، انوار کی رت آتی ہے، اور ہم صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں اور دیگر اعمال خیر بھی. روایت میں آتا ہے کہ جب ماہ صیام آتا تو حضور علیہ السلام اس طرح سخاوت کرتے جس طرح تیز ہوا چلتی ہے. تو یہ اللہ نے ہمیں بھی فیض دیا ہے حضور کی نگاہوں کا صدقہ، حضور کے کشادہ ہاتھوں کا صدقہ کہ ہم ماہ صیام میں چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ راہ خدا میں خرچ کریں. اور یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جگہ جگہ افطار کے دسترخوان سجے ہوتے ہیں، اور پھر کس عقیدت کے ساتھ لوگوں کو کھینچ کھینچ کے دسترخوانوں پہ بٹھا رہے ہوتے ہیں. حرمین طیبین میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے کوئی دنیا پر. یہ اللہ کا خاص کرم ہے، دلوں میں ایک رجحان پیدا ہو جانا، دلوں میں ایک میلان پیدا ہو جانا. تو جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے میں اس پر کچھ گفتگو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. آپ کے اس شہر میں جس کا نام لیڈی سمتھ ہے، غالباً پہلی مرتبہ حاضر ہونے کا شرف موقع نصیب ہوا. آپ کے ملک کے جو معروضی حالات تھے وہ تو ہمارے پاؤں باندھ رہے تھے، لیکن ہمارے میزبان محترم جناب الحاج ہارون طاہر صاحب کا مسلسل اثرات
اور ان کی بے لوث محبت ہمیں یہاں کھینچ لائی۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ سے ملاقات کا شرف نصیب ہو گیا اور خیریت سے پہنچے، انشاءاللہ اللہ خیریت سے واپس لے جائے۔ تو فرمایا اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو، تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو اہل ایمان کو کہا گیا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے۔ روزہ ہے کیا؟ لغت میں الانصاف، فقط رک جانے کو روزہ کہا جاتا ہے، لیکن اصطلاح شریعت اسلامیہ میں بقصد عبادت کی نیت سے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عمل زوجیت سے رک جانا روزہ کہلاتا ہے۔ روزہ ہمارے اوپر فرض کیا گیا اہل ایمان پر، تو کہا گیا کہ یہ کوئی بوجھ نہیں ہے، تم سے پہلوں پر بھی فرض کیا گیا تھا، اس عبادت کا مکلف پہلوں کو بھی بنایا گیا۔ علامہ اسماعیل حقی نے روح البیاں میں لکھا کہ ملک تیمور الثالث حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے تیسرا بادشاہ گزرا ہے۔ اس کے زمانے میں قحط پڑا تھا، تو اس نے اپنی قوم کو یہ سیاسی حکم نامہ دیا کہ آپ ایک دن کھانا کھائیں اور ایک دن کا کھانا بچائیں، یا ایک وقت کھانا کھائیں اور دوسرے وقت کا کھانا بچا کے ان علاقوں میں بھیجیں جہاں قحط پڑا ہے، انسانی ہمدردی کے تحت۔ انہوں نے اس حکم نامے کو بسر و چشم قبول کیا اور ایک وقت کا کھانا کھاتے اور ایک وقت کا کھانا بچا کے قحط زدہ علاقوں میں بھیجتے۔ قوم کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اس کو عبادت قرار دے دیا، اور اس کے بعد پھر جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، قومیں آئیں، ان پر روزے مختلف صورتوں میں فرض کیے۔ تو اس امت پر اللہ تعالیٰ نے پورے مہینے کے روزے فرض کیے۔ تو روزے فرض کیوں کیے؟ روزہ فاقہ ہے نا، شام سے صبح سے لے کر شام تک نہ کچھ کھا سکتے ہیں نہ کچھ پی سکتے ہیں، اور عمل اس ڈیوائس سے بھی اپنے آپ کو روکنا ہوتا ہے۔ تو رب نے کیوں چاہا کہ ہم بھوکے رہیں، ہم پیاسے رہیں؟ بھوک اور پیاس سے مقصود کیا تھا؟ مالک کیوں چاہتا ہے کہ ہم بھوک کاٹیں، ہم پیاس کاٹیں؟ تو روزے کا مقصد ہے، اگر اس پہ نظر رہے تو پھر بھوک پیاس کاٹنا مشکل نہیں۔ وہ کیا؟ لعلکم تتقون، تم اتقاء کا نور پا جاؤ، متقی بن جاؤ۔ ایک ماں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا بھوکا رہے، میرا بیٹا پیاسا رہے، اور اس کی بھوک مٹانے کے لیے، اس کی پیاس ختم کرنے کے لیے وہ دکھ جھیل لیتی، تکلیفوں سے گزرتی۔ باپ نہیں چاہتا کہ میری اولاد بھوک اور پیاس سے پریشان ہو، وہ 8-8 10-10 گھنٹے کام کرتا ہے، پتھر کوٹتا ہے کہ میں اپنی اولاد کا پیٹ پال سکوں۔ لوگ پردیس کاٹتے ہیں اپنی اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے، اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے، اور ماں کی محبت اس سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ تو ماں گوارہ نہیں کرتی کہ میری اولاد بھوک کاٹے، تو باپ کیسے گوارہ کرے گا کہ میری اولاد بھوک کاٹے؟ تو پھر جو رب ہے وہ کیسے گوارہ کرے گا کہ میری مخلوق بھوک اور پیاس کی شدت سے گزرے؟ کیونکہ ماں باپ کی زندگی بھر کی محبت ایک طرف، اور مالک کا شفقت کی نظر سے ایک بار دیکھنا ایک طرف۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ماں کو اولاد سے اتنا پیار کیوں ہے؟ تو آپ سب کا جواب ہوگا اس لیے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا، اس لیے اتنا پیار کرتی ہے، دکھ جیت دیتی ہے۔ غریب مائیں تو اپنی اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے لوگوں کے گھروں کے برتن بھی مانج لیتے ہیں، لوگوں کے گندے میلے کپڑے بھی دھوتی ہیں کہ ہم اپنی اولاد کا پیٹ پال سکیں۔ تو اولاد کو ماں باپ کو اولاد سے اتنا پیار کیوں ہے؟ تو آپ سب کا ایک جواب ہوگا، اور وہ یہ کہ ماں باپ نے اولاد کو جنم دیا۔
توجہ چاہوں گا، جس ماں نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے، تو جس رب نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتی ہے۔ ماں نے جنم دیا ہے، تخلیق نہیں کیا، پیدا نہیں کیا، اور جس رب نے تخلیق کیا ہے، خلق کیا ہے، وہ کتنا پیار کرتا ہے۔ جب ماں کے پیار کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے تو مالک کی محبت کا کیا ٹھکانہ ہو سکتا ہے؟ تو ماں گوارا نہیں کرتی کہ بیٹا میرا بھوکا رہے، تو مالک نے کیسے گوارا کر دیا؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے پھر دوبارہ ماں کی آغوش میں آنا پڑے گا۔ بیٹا بیمار ہو گیا، ماں اٹھا کے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، اس نے جو دوائی تجویز کی وہ کڑوی تھی اور بیٹا پیتا نہیں تھا۔ ماں نے زبردستی جب دوائی دینے کا وقت آیا بچے کو لٹایا، اس کا منہ کھولا اور اس کے اندر کڑوا سیرپ اس کے قطرے ٹپکا رہی ہے، اور بچہ آگے سے رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، لیکن جو وہ سیرپ اس کے حلق سے نیچے اترتا چلا جاتا ہے، ماں کے چہرے پہ خوشی پھیلتی چلی جاتی ہے۔ یہ ماں تو بیٹے کی آنکھ میں ایک آنسو بھی گوارا نہیں کر سکتی تھی، اب بیٹا تڑپ رہا ہے اور ماں خوش ہو رہی ہے، کیا ماں صفاق ہو گئی ہے؟ جواب نفی میں ہے۔ ماں کی ممتا چھن گئی ہے؟ نہیں۔ ماں کی الفت ختم ہو گئی ہے؟ نہیں۔ تو پھر یہ ماں مطمئن کیوں ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ بیٹا نہیں جانتا، ماں جانتی ہے، یہ چند لمحوں کی کڑواہٹ اور تکلیف ہے، لیکن اس کا نتیجہ شفا کی صورت میں برآمد ہوگا۔ ماں کی نظر اس تڑپنے پہ نہیں ہے، ماں کی نظر شفا پہ ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا کہتا ہے میں تمہیں اس لیے بھوکا رکھنا چاہتا ہوں لعلکم تتقون، تمہیں تقوی کا نور نصیب ہو، تمہیں اتقاء کی دولت ملے گی، اس لیے میں تمہیں بھوک اور پیاس رکھنا چاہتا ہوں۔ اب سوال یہ کھڑا ہوا کہ اب بھوک اور پیاس کاٹنے سے تقویٰ ملتا ہے؟ بھوک کاٹیں گے تو تقویٰ مل جائے گا، پیاس کاٹیں گے تو تقویٰ مل جائے گا؟ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک مختصر تمہید سمجھنا ہوگا، اور اگر آپ کی توجہ ہوگی تو آپ کو یہ نقطہ سمجھ آئے گا کہ ہمارا رب ہمیں بھوکا کیوں رکھنا چاہتا ہے، ہمارا رب ہمیں پیاسا کیوں رکھنا چاہتا ہے۔ تو وہ تمہید یہ ہے کہ انسان کے دو دشمن ہیں جو اسے جادہ مستقیم سے ہٹانے کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں۔ اگر یہ دشمن نہ ہو تو انسان نیکی کی راہ پہ رہے۔ انسان کے اندر اللہ نے خیر کی قوتیں بھی رکھی ہیں اور شر کی قوتیں بھی رکھی ہیں۔ تو شر کی قوتوں میں ایک نفس ہے اور ایک شیطان ہے جو انسان پہ حملہ آور ہوتا ہے، اس کو غلط راہ پہ لے جاتا ہے، اور ان کی وجہ سے انسان برائی پہ آتا ہے، برائی کی راہ کو اختیار کرتا ہے، ایک نفس کی وجہ سے جو ہمارے اندر چھپا ہوا دشمن ہے، اور ایک شیطان کی وجہ سے۔ اب ان دو دشمنوں میں سے بڑا دشمن کون ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ شیطان بڑا دشمن ہے۔ تو جب شیطان خود بھٹکا، خود بہکا، خود انکار سجدہ کر کے متکبر ہوا، تو بتائیے اس وقت کون سا شیطان تھا جس نے شیطان کو بہکایا؟ شیطان کو شیطان بنانے والا اور شیطان کون سا تھا؟ تو جواب ملے گا اس وقت شیطان تو کوئی اور نہیں تھا، اس وقت نفس تھا جو شیطان کو شیطان بناتا ہے، جس کے اندر سے سر اٹھایا اور کہا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، باقاعدہ دلیل لے کے کھڑا ہو گیا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ آگ کو جلائیں تو ابھرتی ہے اور مٹی کو آپ اچھالیں بھی وہ نیچے آ جاتی ہے، تو آگ افضل ہے، مٹی مفضول ہے، لہٰذا افضل مفضول کو سجدہ کیسے کرے؟ میں تو آدم کو سجدہ کرنے والا نہیں ہوں۔ اللہ چاہتا تو اس کی دلیل کے بخی ادھیڑ کے رکھ دیتا، لیکن اللہ نے کوئی بحث نہیں کی، بعض بے ادبوں سے پھر بحث نہیں کی جاتی، تو کہا کہ نکل جا میرے دربار سے، کہا مجھے مہلت چاہیے، کہا قیامت تک کی مہلت ہے تجھے، راندہ درگاہ بنا دیا۔ تو شیطان کو شیطان بنانے والا نفس ہے، تو نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے، جو شیطان کو شیطان بنا دیتا ہے اور شیطان کو بھی لے ڈوبا وہ نفس ہے۔ تو نفس اور شیطان دو دشمن ہیں، ہمارے ساتھ دونوں جڑے ہوئے ہیں، نفس اندر کا دشمن ہے، شیطان باہر کا دشمن ہے۔ تو دو دشمنوں کے نرغے میں اکیلی جان ہے، اور ہم دو دشمنوں کے نرغے میں گناہوں کی دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا کہ اذا جاء رمضان سلسلۃ الشیاطین، جب ماہ سیام آتا ہے شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، باندھ دیے جاتے ہیں، زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں شیطان، جو رمضان کا چاند طلوع ہوتے ہی نیکی کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، یہ شیاطین کے جکڑنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے باوجود بھی گناہ موجود رہتا ہے، وہ نفس کے ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو دو دشمن ہیں ہمارے، ایک نفس اور دوسرا
شیطان۔ دو دشمنوں کا اکیلی جان میں مقابلہ کرنا ہوتا ہے، لیکن ماہ سیام آتا ہے تو ایک دشمن جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب ہمارا مقابلہ صرف نفس سے رہتا ہے، 1 to 1 مقابلہ ہو گیا نفس کے ساتھ۔ اب نفس کو کیسے کمزور کریں؟ اگر نفس سے مقابلہ کر لیا ہم نے اس 1 مہینے میں، تو شیطان چھٹ کے بھی ہمارا کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ شیطان اندر سے موقع فراہم کرتا ہے شیطان کو، اور اگر نفس ساتھ نہ دے تو شیطان باہر سے آ کے اندر کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ ہمارے دیہاتوں میں جب کوئی چوری ہو جائے تو بوڑھے بزرگ بیٹھ کے کوئی اندازہ لگاتے ہیں کہ چوری کس نے کی ہوگی، تو ایک نقطے پہ سارے متفق ہوتے ہیں کہ کوئی اندر کا بندہ ملا ہوا ہے چوروں کے ساتھ، کوئی دیہات کا بندہ ضرور ہے جو چوروں کے ساتھ ملا ہوا ہے، ورنہ چوری ہو نہیں سکتی۔ تو یہ شیطان کچھ کر نہیں سکتا یہ اندر نفس نہ ملا ہوا ہو۔ اب یہ باہر کا چور تو پکڑا گیا، یہ تو باندھا گیا، اب اندر کا اگر اس کے آنے سے پہلے پہلے قابو میں آ گیا تو باہر کا اندر والے سے رابطہ ہوا بھی تو وہ نفی میں جواب دے گا، تو وہ کچھ نہیں کر پائے گا، وہ باہر گلی سے لوٹ جائے گا۔ لیکن اگر اس نے ساتھ دیا تو شیطان تو غصے سے پیچ و تاب کھا رہا ہے، یہ جو تم نے ٹوپیاں پہنی اور مسجدوں میں جا رہے ہو، جو 5 نمازیں بھی نہیں پڑھتے تھے 20 تراویحیں بھی پڑھ رہے ہو، میں ذرا عید والے دن ہی نپٹ لوں گا تم سے، تو وہ تو اور غصے سے لال پیلا ہو رہا ہے اور پیچ و تاب کھا رہا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے نفس کو 1 مہینے کے اندر قابو میں کر لیا جائے۔ اب نفس قابو میں کیسے ہوگا؟ تو یہ کسی ماہر سے پوچھنا پڑے گا، کسی ایکسپرٹ سے بات کرنی ہوگی۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے ہمیں ایک ماہر کا نام بتایا، ملا جلال الدین رومی علیہ رحمہ، فرماتے ہیں یہ تمہارے جو ہے وہ مسئلے حل کر سکتا ہے۔ رومی علیہ کی چوکھٹ پہ پہنچے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جناب آپ بتائیے، ہمارا ایک دشمن تو بند گیا ہے، صرف ایک دشمن سے ہمارا مقابلہ ہے، لیکن دشمن بہت سخت ہے، تو ہم کیسے مقابلہ کریں؟ انہوں نے کہا کام بہت بڑا ہے، میں تمہیں کسی اور کا پتہ بتاتا ہوں، اور وہ نام ہے شیخ فرید الدین العطار۔ اور حضرت رومی کہنے لگے وہ اتنا ماہر شخص ہے کہ 7 شہر عشق را عطار گشت، ماں ہنوز اندر خمیں یا کوچا، عشق کے 7 شہر شیخ فرید الدین گھوم چکے ہیں، اور میں پہلے شہر کی پہلی گلی کے کونے پہ کھڑا ہوں، اتنا میرا اور اس کا فرق ہے۔ تو آپ ان کی چوکھٹ پہ جائیں اور ان سے پوچھیں کہ ایک دشمن ہمارا پھنس گیا ہے، بند گیا ہے، اور دوسرا دشمن موجود ہے، 1 مہینے میں اس کا مقابلہ کرنا ہے، کیسے کریں؟ تو وہ تمہیں کوئی گل بتا دیں گے۔ تو ہم شیخ فرید الدین کی چوکھٹ پہ حاضر ہوئے، پوچھا جناب آپ بتائیے کہ ہم اس نفس کا مقابلہ کیسے کریں؟ تو انہوں نے کہا نفس نتواں کش الا باسے چیز، بادگوئن یادگیرش اے عزیز، نفس نہیں مرتا، لیکن اگر تیرے پاس 3 اسلحے موجود ہیں تو پھر اس کا مقابلہ کرنا تیرے لیے آسان ہے بہت سخت جان دشمن، باج فقیراں کسے نہیں ماریا، باہو ظالم چور اندر داہو، یہ اندر چھپا بیٹھا چور ہے، یہ فقیروں کے باج بغیر کوئی مار نہیں سکتا، بڑا مشکل ہے۔ تو کہا کہ اگر تمہارے پاس 3 اسلحے ہیں تو پھر اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ وہ 3 اسلحے کون سے ہیں پوچھا، تو انہوں نے کہا خنجر خاموشی ہو، شمشیر جو، نیزائے تنہائی ہو، ترک ہو جو، خاموشی کا خنجر، بھوک کی تلوار اور تنہائی کا نیزہ۔ اگر یہ 3 اسلحے تیرے پاس ہیں پھر نفس کا مقابلہ آسان ہے۔ خنجر خاموشی، خاموشی کا خنجر، بھوک کی تلوار، تو روزہ تو ہے ہی بھوک، بھوک کی تلوار ہے روزہ جس سے نفس کا سر کاٹا جا سکتا ہے۔ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج فمن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنه له وجاء۔ اے جوانوں کے گھروں، تم میں سے اگر کوئی نکاح کرنے کی استطاعت رکھتا ہے تو وہ دیر نہ کرے، فوری نکاح کر لے، یہ نظر کا بھی اور پارسائی کا بھی محافظ ہے۔ اور اگر تم نکاح کرنے کی فی الحال طاقت نہیں رکھتے تو کثرت سے روزے رکھو، روزے قاطع شہوات ہیں۔ تو روزہ جو ہے وہ نفس کو کمزور کرتا ہے، نفسانی قوتوں کو کمزور کرتا ہے اور روح کو مضبوط دیتا ہے۔ تو بھوک سے نفس پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے، نفس پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ خنجر خاموشی و شمشیر جو، تو بھوک کی تلوار سے نفس کا سر کاٹا جا سکتا ہے۔ اس لیے روزہ نفس کو کمزور کرنے کا ذریعہ، ایک دشمن بندھا ہوا ہے، دوسرے کو بھوک سے کمزور کر دو، اللہ اکبر۔ اور خنجر خاموشی اور خاموشی کا خنجر،
تو روزے میں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ تم سے کوئی الجھنا بھی چاہے تو اس سے بھی کہو کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ کوئی تم سے لڑنا بھی چاہے، تمہیں ابھارے، تمہیں برانگیختہ کرے، تمہیں لڑنے پہ آمادہ کرے، تو تم آگے سے دو لفظی جواب دو کہ انی صائم، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں نہیں لڑ سکتا۔ تو یہ دوسرا راستہ تمہارے پاس خاموشی کا۔ اللہ اکبر! تو خاموشی نجات کی ضمانت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ کہتے ہیں ایک بادشاہ کا بیٹا پڑھتا تھا استاد کے پاس، تو اس نے جب یہ حدیث پڑھی من صامت نجا، جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا، تو اس نے کہا یہ تو بڑا اچھا نسخہ ہے، تو وہ خاموشی اختیار کر گیا۔ علامہ رومی نے اس واقعے کو لکھا ہے۔ تو بادشاہ فکر مند ہوا کہ بیٹا خاموش ہو گیا، تو اس نے بہت سارے حکامہ بلائے، انہوں نے علاج معالجہ کیا۔ کسی نے کہا کہ اس کے سر میں بادام روغن کی مالش کی جائے، کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا۔ ایک حکیم نے بتایا اس کو صبح کی سیر کے لیے لے جایا جائے تاکہ تازہ فریش ہوا ملے، تو شاید اس کے دماغ میں کوئی خشکی سے آ گئی۔ وہ لے کے جا رہے تھے تو راستے کے اندر ایک درخت تھا اور ایک شکاری گزر رہا تھا۔ اس نے درخت کو سرسری نگاہ سے دیکھا تو کچھ نظر نہ آیا اور گزر گیا۔ وہ گزرا تو اوپر فاختہ تھی، بول پڑی۔ وہ بولی تو شکاری سمجھ گیا کہ اوپر فاختہ ہے۔ وہ پیچھے پلٹا، شاخساروں میں غور سے دیکھا اور تاک کر کے نشانہ لگایا اور پھڑ پھڑاتی ہوئی بلبل جو ہے وہ فاختہ زمین پہ آ گری۔ تو یہ کہنے لگا صدقت یا رسول اللہ، میرے حضور آپ نے سچ کہا ہے، خاموش رہتی تو بچ جاتی، بولی تو ماری گئی۔ اللہ اکبر! اب وہ جو سیر کے لیے لے جا رہا تھا تو اس نے واپس بادشاہ کو رپورٹ دی کہ آج اس نے اتنی بات کی۔ تو بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ قصداً خاموش ہے، تو کہا ذرا اس کو جلادوں، کہا اس کو اٹھاؤ، الٹا لٹکاؤ، اس کو مارو، یہ تو مکر کر رہا ہے۔ تو اس کو الٹا لٹکایا گیا اور مارا گیا۔ جب دو چار کوڑے لگے تو پھر بولا حضور آپ نے سچ کہا ہے، فاختہ بولی وہ ماری گئی، میں بولا میں مارا گیا۔ تو خاموشی میں نجات رکھی گئی ہے۔ تو خاموشی ایسا خنجر ہے۔ اللہ اکبر! شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جو خاموشی میں فوائد ہیں وہ گننے میں نہیں آ سکتے، شمار میں نہیں آ سکتے۔ تو خاموشی میں نجات رکھی گئی ہے، نہ خاموشی میں پردہ رکھا گیا ہے، خاموشی میں جو ہے وہ عیب کی پوشیدگی ہے، بہت ساری چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ انسان کے زیادہ گناہ زبان کی وجہ سے، قیامت کے دن لوگ جو پکڑے جائیں گے وہ زبان کی کرتوتوں کی وجہ سے پکڑے جائیں گے۔ ہمارے سارے اعضائے بدنیاں گناہ کرتے ہیں، پاؤں بھی گناہ کی طرف چل کے جاتے ہیں برائی کی جگہ پہ، ہاتھ بھی گناہ کرتے ہیں، ظلم کریں، کسی کو ناجائز تھپڑ مارا، آنکھیں بھی گناہ کرتی ہیں، کان بھی غلط سن لیتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ گناہ ہماری زبان کرتی ہے۔ تو اگر کسی نے زبان کو کنٹرول کر دیا تو اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، اور جس کی زبان قابو میں نہ رہی اس کا کچھ بھی باقی نہ بچا۔ تو زبان کی حفاظت یہ افضل ترین اعمال میں سے ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور جو تمہاری دو ٹانگوں کے درمیان ہے تمہاری پادشاہی کی جگہ، ان دو چیزوں کی تم مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں۔ دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے فراہم کر دو۔ اللہ نے انسان کے کان دو بنائے ہیں، آنکھیں دو بنائی ہیں، ہاتھ دو بنائے ہیں، پاؤں دو بنائے ہیں، لیکن اللہ نے انسان کی زبان ایک ہی بنائی ہے۔ ایک تو وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کی زبانیں دو نہ ہوں، زبان ایک ہی رہے۔ یہ کبھی کچھ بول رہا ہوتا ہے، کبھی مکر کے دوسری جانب چلا جاتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے میرے بندے کی زبان ایک رہے۔ اور پھر زیادہ سنو، دو کان دیے گئے، زیادہ دیکھو، عبرت پکڑو، دو آنکھیں دی گئی، لیکن بولو ایک، اور وہ زبان، اور اس میں بھی ہڈی نہیں رکھی گئی، اور پھر اس کو بھی جبڑوں کے درمیان رکھا گیا، 32 دانتوں کے پردے میں رکھا گیا، تو یہ پھر بھی نہیں سنبھلتی، یہ پھر بھی نہیں سنبھالی جاتی۔ تو روزے کے اندر یہ مشق ہماری ہوتی ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول کر دیں۔ روزے سے ویسے ہی جب بھوک بہت زیادہ ہوتی ہے تو بولنے کی ہمت بھی نہیں رہتی، پچھلے ٹائم تو ہمت ہی باقی نہیں رہتی، اور ویسے بھی کہا گیا کہ کوئی الجھنا بھی چاہے تو کہے میاں میرا روزہ ہے۔ تو خنجر خاموشی و شمشیر جو، نیزہ تنہائی اور تنہائی کا نیزہ، تو یہ بھی روزے سے فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ انسان الگ ہو کے ذکر فکر میں لگا رہتا ہے، اور یہ روزے کے مقاصد میں سے ہے۔ تو اگر یہ تین اصل رومی علیہ رحمہ کے جو ہے وہ بتائے ہوئے استاد بتا رہے ہیں، شیخ اللہ اکبر فرید الدین علیہ رحمہ فرماتے ہیں اگر یہ تین اصلیں تمہارے پاس ہوں تو پھر نفس کمزور ہو جائے گا۔ نفس کمزور ہو گیا تو مہینے کے بعد کمزور مریل سا نفس
شیطان سے ربط ہی قائم نہیں ہوگا، سگنل ہی نہیں آئیں گے، کمزور ہو جائے گا نا، تو ربط نہیں ہو پائے گا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر تم ٹریک پہ آ جاؤ گے۔ اور اگر اس کو ہی کمزور نہ کر پائے ہم پورے مہینے میں، تو پھر شیطان اس کے ساتھ مل کے زیادہ ادھم مچائے گا۔ اس لیے اہم ترین یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کے اندر کیا اپنے نفس کو قابو میں رکھ سکتے ہیں، اور یہی نفس کو قابو میں کر لیا، شیطان پہلے بندہ ہوا ہے تو پھر تقوی کا نور نصیب ہوگا، اور جب اتقاء کا نور نصیب ہو گیا، جب تقوی راسخ ہو گیا، تو پھر آپ کے باطن میں، میرے باطن میں قوت آ گئی، تو قوت آ گئی تو پھر ہم شیطان کو جھٹک سکتے ہیں، پیچھے کر سکتے ہیں، مقابلہ مشکل نہیں رہے گا۔ تو اس لیے کہا کہ روزہ تمہارے اوپر اس لیے لازم کیا گیا ہے، یہ کوئی خوراک بچاؤ مہم نہیں ہے کہ اللہ کوئی خوراک بچانا چاہتا ہے، اس لیے روزہ نہیں فرض کیا گیا، بلکہ وہ یزاد فیہ رزق المومن، رمضان المبارک کے مہینے میں تو مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہر شخص اپنا بجٹ دیکھے تو رمضان میں زیادہ خرچات آتے ہیں، تو یہ کوئی خوراک بچاؤ مہم نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے نفس کی تربیت کا ذریعہ ہے۔ اور کہا کہ تمہیں اس سے تقوی نصیب ہوگا، اور پھر روزے میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان نہیں لیتا، اور شام کو اس کے سامنے انواع اقسام کے کھانے سجے ہوئے ہوتے ہیں، تو لیکن عصر کے بعد کا وقت اتنا مشکل کاٹنا ہوتا ہے، تو انسان ایک لمحے کے لیے سوچتا ہے نا کہ میں تو عصر کے بعد انواع اقسام کے کھانے کھاؤں گا، تو اب وہ لوگ جو بیچارے 2-2 3 دن 4 دن فاقوں سے کاٹتے ہیں اور پتہ بھی نہیں ہوتا کچھ ملے گا بھی نہیں ملے گا، ان کو بھوک کتنا تنگ کرتی ہوگی۔ تو روزہ احساس پیدا کرتا ہے، فرمایا، اور اسی طرح فرمایا کہ جو روزہ ہے یہ جسم کی زکوٰۃ ہے، جس طرح مال کی زکوٰۃ ہے اس طرح روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ تو یہ احساس پیدا کرتا ہے، یہ لوگوں، غریبوں، لاچاروں، کمزوروں، بھوکوں اور افلاس کے مارے ہوئے لوگوں کی بھوک کا احساس دیتا ہے کہ ہم تو جو ہے وہ خوب سیراب ہو کے سحری کھاتے ہیں، اور شام کو بھی، اللہ اکبر، اور پھر سارا دن جو ہے وہ اے سی میں پڑے رہتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے بچوں کے لیے رزق کما رہے ہوتے ہیں، پتھر کوٹ رہے ہوتے ہیں، مشقت میں ہوتے ہیں، اور بھوک، افلاس اور ننگ نے ان کو توڑ کے رکھ دیا ہوتا ہے، اور ان کے حالات برسا برس سے ایسے ہوتے ہیں، تو کیسے ان کی زندگی کٹتی ہوگی۔ تو روزہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے، یہ بھی ہمیں سکھاتا ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا روزہ اور رمضان المبارک کے روزے اور قرآن، یہ دونوں شفاعت کریں گے بندے کی قیامت میں۔ روزہ کہے گا مالک کس نے مجھے جو ہے وہ دن کو کھانے سے روک کے رکھا، میری وجہ سے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو کھانے سے دور رکھا، اور رمضان المبارک کی راتیں، اور قرآن کہے گا کہ مالک اس نے جو ہے وہ راتوں کو بیداری رکھی میری وجہ سے، اور میری تلاوت میں لگا رہا۔ تو قرآن بھی شفاعت کرے گا، رمضان بھی شفاعت کرے گا، اللہ دونوں کی سفارش کو قبول کر کے اس شخص کو جنت عطا فرما دے گا۔ تو یہ روزہ ہمارے لیے اللہ کی رحمتوں کا روپ ہے، لیکن وہ بد نصیب جو رمضان میں روزے ہی نہیں رکھتا، اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ اگر سارا سال بھی کوئی روزے رکھے تو رمضان کے روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا، جس نے روزہ رکھا لیکن اس کے آداب کی رعایت کے ساتھ نہ رکھا، تو اس سے صرف فاقہ کاٹا۔ حضور فرمایا جس نے قول زور، برا فعل، بری باتیں اور برے اعمال نہیں چھوڑے، اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو ضرورت نہیں۔ منبر کی تینوں سیڑھیوں پہ حضور نے قدم رکھا، اور ہر سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے حضور علیہ السلام نے آمین کہا۔ تو جب بعد میں عرض کیا گیا حضور ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، آپ آمین پکار رہے تھے، دعا دینے والا کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا، تو کہا جبریل آئے تھے، انہوں نے کہا اس شخص کی ناخواکاری ہو کہ جس نے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنتی نہ ہوا، تو میں نے اس پہ آمین کہا۔ وہ شخص بد نصیب شخص ہے جس کے والدین اس پہ راضی ہیں۔ والدین کافر بھی ہوں تو پھر بھی راضی ہونے چاہیے، ان کو پھر بھی خدمت کریں، مومن ہوں تو وہ تو ایمان کا حق تو ایک الگ ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی رضا جوئی حاصل کر پاتے ہیں۔ میں نے کتب میں پڑھا ہے کہ امام غزالی نے بھی لکھا، باقی لوگوں نے بھی، کہ کچھ نیکیاں ایسی ہیں جن کی جزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے۔ ان میں سے ایک نیکی والدین کی فرمانبرداری ہے، اور کچھ ایسے گناہ ہیں جن کی سزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے۔ ان میں سے ایک گناہ والدین کی نافرمانی ہے۔ نہیں تو نشان لگا لو شخص پر جو والدین کا گستاخ ہے، ساری زندگی آپ اس کو رسوا ہوتے دیکھو،
اس شخص پر بھی نشان لگا لو جو اپنے والدین کا فرما بردار ہے، اس کی پگڑی کا کلس آپ کبھی نیچا ہوتے نہیں دیکھو گے۔ اور میں نے یہ بھی پڑھا کتب تصوف میں کہ جو روزانہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے اہتمام سے، والدین زندہ ہو تب بھی، فوت ہو گئے ہو تب بھی، روزانہ ان کے لیے دعا کرے، ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آ سکتی۔ جو اپنے ماں باپ کے لیے روز دعا کرے، اہتمام کے ساتھ دعا کرے، اور کوشش کرو کہ ہماری اولادیں نمازی بن جائیں۔ اولادیں نمازی ہوں گی تو اہتمام سے دعا نہ بھی کر پائیں تو دن میں کتنی مرتبہ کہیں گی ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما۔ تو ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا رکھی گئی ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی رکھی گئی۔ خوش نصیب ہیں جن کے ماں باپ ان سے راضی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت باجید بستامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی امی کے آگے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا امی تجھے راضی کروں یا رب کو راضی کروں؟ تو اپنے حق معاف کر دے، میں رب کو راضی کر دیتا ہوں۔ ماں نے کہا جا بیٹا میں نے اپنے حق معاف کر دیا۔ 12 سال تک بستان کے جنگلوں میں خاک چھانتے رہے، اللہ کے قرب کی تلاش میں جو ہے وہ سرگرداں رہے۔ ایک دن رات کا موقع تھا، سردیوں کی رات تھی، تو بستان کے قریب سے گزر رہے تھے، دل میں خیال آیا چلتے چلتے ماں کو سلام کر دوں۔ تو رات کچھ گہری ہو چکی تھی، دروازے کو دستک دینے لگے تو اس احساس نے ہاتھ روک لیا کہ ساری زندگی ماں کو سکھ تو دیا کوئی نہیں، اب دکھ کیوں دینے لگے ہو؟ ماں گرم بستر میں لیٹ گئی ہوگی، تمہارے لیے اٹھے گی، سردی میں آئے گی، دروازہ کھولے گی۔ تو اسی خیال نے روک دیے ہاتھ اور دروازے کے ساتھ لگ کے بیٹھ گئے۔ سحری کا وقت ہوا، اندر سے جو نالی آتی تھی اس نالی سے پانی آیا، سمجھ گئے کہ میری ماں تہجد کے لیے اٹھی ہے اور یہ وضو کا پانی ہے، تو دروازے کو دستک دی۔ 12 سال کے بعد جب دروازے کو دستک دی تو اندر سے آواز آئی بیٹا باجی ٹھہرو میں بھی آئی۔ مائیں بیٹوں کے دستک کے انداز سے بھی پہچان جاتی ہیں کہ میرے کس بیٹے کے ہاتھوں کا لفظ ہے۔ کہا بیٹا باجی ٹھہرو میں بھی آئی۔ کہا تھوڑی دیر کے بعد جب ماں نے دروازہ کھولا تو تازہ وضو کے آثار اس کے چہرے پہ علیحدہ تھے، اور میری پھٹی ہوئی حالت، بکھرے ہوئے بال، پراگندہ صورت، تو ماں کی آنکھوں میں آنسو سے آ گئے، اور ایسے ہاتھ پھیلا کے باعزید بستامی کہتے ہیں میری ماں نے کہا اللہ میرا بیٹا تیری طلب میں نکلا تھا، تو نے ابھی تک اسے اپنا قرب نہیں دیا؟ حضرت باعزید کہتے ہیں کہ 12 سال کی ریاستوں سے جو کچھ نہیں ملا تھا ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے مل گیا، اور میں نے کہا مالک میں تجھے کہاں ڈھونڈ رہا ہوں اور تو کہاں موجود ہے؟ جدھر ماں کی نگاہ ہوتی ہے تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی ماں کی، اپنے باپ کی خدمت کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ویسے کرنی صحابی نہیں بنے، ماں کی خدمت میں لگے، دل تڑپتا تھا حضور کے لیے۔ ایک دن ماں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ ہو آؤ مل آؤ، لیکن زیادہ دیر رکنا نہیں۔ گئے، مدینہ المنورہ پہنچے، حضور علیہ السلام کا پوچھا آپ کہیں گئے ہوئے تھے؟ ماں کا حکم تھا زیادہ رکنا نہیں، واپس پلٹ آئے۔ واپس حضور تشریف لائے تو اپنی قمیص کے بٹن کھول کے کہتے ہیں مجھے یاد کی خوشبو آئی۔ تو کسی نے کہا کہ وہ کون ہے جو آپ کو ملنے بھی نہیں آیا اور آپ اس کے لیے یوں بےتاب ہیں؟ فرمایا وہ اویس بن عامر ہے، اور اس کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جس کی خدمت اسے میرے حضور آنے سے روکتی ہے۔ اور پھر کہا کوئی اویس بن عامر کو ملے اور میرا سلام دے اور کہے کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرے۔ معلوم ہوا جو ماں باپ کے خدمت گزار ہوتے ہیں ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں گئے ملنے کے لیے، پوچھتے پوچھتے پہنچے۔ حضرت اویس بن عامر کا پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ جب لوگ ہنستے ہیں وہ روتا ہے، جب لوگ روتے ہیں وہ ہنستا ہے۔ تو خیر تلاش کر لیا اور حضور علیہ السلام کا سلام دیا۔ تو حضرت اویس کرنی نے جب سنا کہ حضور کا میرے نام سلام آیا ہے تو تڑپ اٹھے اور کہا حضور کے لبوں پہ کیسے میرا نام آیا تھا، کیسے کہا تھا اویس کو میرا سلام دے؟ کہا اتنا پیار حضور سے تو پھر ملنے کیوں نہیں آئے؟ حضرت اویس نے کہا تم نے میرے حضور کو دیکھا ہے؟ کہا ہم شام سویرے پاس ہی رہتے ہیں۔ اگر تم نے حضور کو دیکھا تو بتاؤ حضور کے ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ تو یہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے۔ کہا جس نے نہیں دیکھا اسے پوچھ لو، کوئی دور سے دیکھتا تو جڑے ہوئے نظر آتے ہیں، قریب آ کے دیکھتا تو کھلے ہوئے دکھائی۔
اللہ اکبر، تھوڑی دیر باتیں کی اور پھر ہاتھ بڑھا دیے، کہا تم نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہوگی، میں نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہے، چلیں چلتے ہیں، پھر کبھی ملاقات ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو جو اپنے ماں باپ کا خدمت گزار ہو اس کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ تو حضور نے فرمایا آمین، یہ اس شخص کے لیے حضور نے آمین کہا کہ جو ماں باپ کو بڑھاپے میں پانے کے باوجود بھی ان کی رضا حاصل نہیں کرتا۔ دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو حضور نے پھر آمین کہا۔ پوچھا گیا حضور دوسری بار آپ نے آمین کیوں کہا؟ کہا جبریل آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا اس شخص کی خاکہ ناخواہ آلود ہو جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پہ درود نہ پڑے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جس کی زبان پہ درودوں کے نغمے رہتے ہیں، اور اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں جس کو حضور کے درود سے چڑ ہو گئی۔ کتنا بد نصیب ہے جس کو درود سے تکلیف ہوتی ہے۔ ایسا بھی کوئی شخص ہوگا دنیا میں، کوئی کلمہ وہ ایسا بھی ہوگا کہ جس کو درود سے بھی چڑ ہو جائے گی اور درود سے بھی وہ ناراض ہو جائے گا، بگڑ جائے گا۔ تو کہا اس شخص کی ناخواہ آلود ہو جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ میرے پہ درود نہ پڑے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد تیسری بات میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، ممبر کی تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین کہا، تو عرض کی حضور آپ نے آمین کہا؟ تو فرمایا جبریل امین آئے تھے، انہوں نے کہا تھا اس شخص کی ناخواہ آلود ہو جو ماہ سیام رمضان المبارک کو پائے اور کثرت عبادات اور ذکر و فکر سے اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ تو یہ مہمان مہینہ ہمارے پاس آیا ہے، نہ جانے ہمیں دوبارہ نصیب بھی ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال ہوں گے آج نہیں ہیں، اور نہ جانے آنے والے سال میں ہم ہوتے ہیں نہیں ہوتے۔ تو آئیے میں اور آپ اس مہینے کو اپنی روح میں جذب کریں، اس کی برکات کو سمیٹیں، روزے کو تمام تر آداب کی رعایت کے ساتھ رکھیں، صلاۃ التراویح میں حاضری دیں، پورا قرآن مجید سنیں اور اپنی زندگیوں کو اللہ اس کے رسول کے راستے پہ لے کے آئیں۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے، یہ ٹوٹ کر بکھر جانے والا خواب ہے۔ ہم اس دنیا کے اوپر جو آئے ہیں تو ہمارا کوئی مقصد ہے، یوں ہی ہم منہ اٹھا کر نہیں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ایک چیز بھی بے مقصد پیدا نہیں کی، اور اگر وہ اپنے مقصد سے انحراف کرے تو دنیا کے اوپر اس چیز کا وجود مٹا دیا جاتا ہے۔ اس ٹیوب لائٹ کا مقصد روشنی دینا ہے، اور اگر یہ اپنا کام چھوڑ دے تو اس کو کون یہاں رکھے گا؟ اس کو اتار کے پھینک دیں گے۔ یہ پنکھے کا کام ہوا دینا ہے، اگر یہ کام کرنا چھوڑ دے گا جس مقصد کے لیے اس کو ہم نے اپنے سر کے اوپر سجا رکھا ہے تو اس کو کون یہاں سجائے گا؟ اس مائکرو فون کا مقصد یہاں سے ایمپلیفائر تک اور وہاں سے پھر جو ہے وہ آواز کو آگے پہنچانا ہے، اور اگر یہ کام چھوڑ دے گا تو میں اس کو اپنے سامنے کیوں رکھوں گا؟ لائٹ چلی جائے گی، اس میں خرابی آئے تو میں یہاں رکھوں گا؟ اس کو سائڈ پہ کر دوں گا، کیونکہ یہ میرے سامنے سجا رہے گا اس وقت تک جب تک اپنا مقصد پورا کرے گا۔ اگر مقصد پورا نہیں کرے گا تو پھر یہاں سے ہٹ جائے گا۔ انسان بھی اگر اپنے مقصد زندگی سے انحراف کرتا ہے تو پھر وہ انسانیت کے درجے سے گر جاتا ہے، پھر وہ انسان نہیں رہتا۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، قرآن نے بتایا وہ بھی انسان نہیں رہتا، چھپایا ہو جاتا ہے، بلکہ بل ہم اضل، چھپائے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، وہ کسی کام کا نہیں رہتا، وہ کباڑ خانے کا جو ہے وہ رزق بن جاتا ہے۔ تو میں اور آپ اپنی مقصد زندگی سے کبھی بھی انحراف نہ کریں، جس لیے اس دنیا پر آئے ہیں۔ یہاں آئے کیوں ہیں ہمیں پتہ ہے اچھی طرح، ہم غافل نہیں ہیں، لیکن ہم جان بوجھ کر کے اپنے مقصد سے انحراف کر رہے ہیں۔ دنیا کی محبت اس قدر گہری ہمارے دل و قلب پر ہو گئی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لست اخاف ان تشرکوا بی بعدی، میں اس بات پہ کوئی نہیں ڈرتا کہ میرے بعد تم مشرک بن جاؤ گے، بتوں کو پوجو گے، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میرے بعد تم دنیا دار بن جاؤ گے۔ اور ہم کیا بن گے؟ صبح سے لے کر شام تک جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو کوئلوں کے بیل کی طرح جو ہے وہ جوت دیا ہے، پیسے اکٹھے کرنے والی مشین اپنے آپ کو بنا لیا۔ 8 گھنٹے 15 گھنٹے 20 گھنٹے کام کر رہے ہیں، کیا مقصد ہے جی؟ پیسے کمانے۔ پیسے کیوں کمانے ہیں؟ اور پیسے کمانے کے لیے پیسے کمانے، مقصد ہی پیسے کمانا ہے۔ اور بات کریں تو کہتے ہیں جناب جی پیٹ لگا ہے، پیٹ کے لیے کر رہے ہیں، پیٹ تو 2 روٹیاں صبح مانگتا ہے، 2 شام اور 2 دوپہر، بس پیٹ کا تو لمبا چوڑا مطالبہ ہی نہیں۔ لیکن یہ ایک بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے، خواہشات کی کائنات ہے کہ جو کبھی بھی جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔
تو مقصد زندگی کو اگر ہم نے اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا تو یہ سب وبال بن جائے، اور اگر مقصد زندگی ہاتھ میں ہوا اور رزق کمانے کے مقاصد بھی ملحوظ رہے تو پھر ہمارا تجارت کرنا بھی عین دین ہوگا، ہماری مزدوری کرنا بھی عین دین ہوگا۔ 3 مقصد ہیں رزق کمانے کے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اگر اس کے علاوہ کوئی چوتھا مقصد ذہن میں آ گیا تو سوائے بربادی کی اور کچھ نہیں۔ سب سے پہلا مقصد اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانا، اس لیے رزق کمایا جاتا ہے کہ میری ضرورتیں میرے ساتھ میرے رب نے جو جوڑی ہیں، اگر میں کماؤں گا نہیں تو کسی آگے ہاتھ پھیلاؤں گا، تو لہٰذا اس لیے رزق کمایا جاتا ہے، پہلا مقصد۔ دوسرا مقصد میرے زیر کفالت لوگوں کی ضرورت کی تکمیل، میرے بچے ہیں، بیوی ہے، بوڑھے ماں باپ ہیں، بہن بھائیوں کی ذمہ داریاں ہیں، میں ان کو پورا کرنا ہے، اس لیے رزق کمایا جائے۔ ان کی رہائشی ضرورتیں، ان کی غذائی ضرورتیں، ان کی تعلیمی ضرورتیں، رہائشی ضرورتیں، یہ ساری میں نے پوری کریں اور وہ اچھی سے اچھی کریں۔ یاجب علی صاحب المال ان یوسع علی عیالہ، سید علی المرتضیٰ فرماتے ہیں صاحب مال پہ واجب ہے کہ وہ اپنی اولاد پر وسعت کرے، کوئی حرج نہیں اس میں، ان کو اچھی گاڑی دے کے دو، اچھا گھر دے کے دو، اچھا آسودہ ماحول فراہم کرو۔ یہ دوسرا مقصد ہے رزق کمانے کا۔ تیسرا مقصد رزق کمانے کا یہ ہے کہ اللہ مجھے میری ضرورت سے اور میرے زیر کفالت لوگوں کی ضرورت سے زیادہ دے دے تو میں معاشرے کے ان لوگوں کی مدد کے لیے کھڑا ہوں گا جن کے کمائی کے ذرائع نہیں ہیں، بیوگان ہیں، یتیمہ ہیں، مساکین ہیں، اراملہ ہیں، مساجد کا نظم و نسق ہے، مدارس دینیہ کا نظم و نسق ہے، معاشرے کے کمزور، اپاہج، کثیر العیان لوگوں کی مدد کروں گا۔ یہ 3 مقصد اگر میرے ساتھ جڑے ہیں اور میں رزق حلال کماتا ہوں تو یہ میرا سراسر دین ہے۔ التاجر الصدوق الامین مع النبی یوم القیامہ، پھر سچا تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ اٹھایا جائے۔ القاسب حبیب اللہ، جو ہاتھ سے کمائی کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو یہ سراسر دین ہے، بلکہ فرمایا ما وضع فی امرأ فہی صدقہ، جو تم کمائی لا کے بیوی کے منہ میں رکھتے ہو، اس کو آئس کریم میں کھلاتے ہو، تو فرمایا اس کو جو چاکلیٹ بھی دیتے ہو تو وہ بھی تمہارا صدقے کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے۔ بلکہ تم نے باغ لگایا، تم نے فصل لگائی، وہاں سے آ کے چڑیاں چگ گئی تو وہ جو چڑیاں چگ گئی وہ بھی تمہارے نامہ اعمال میں صدقے کے طور پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن مقصد 3 ہونے چاہیے۔ چوتھا مقصد جڑ گیا ہے عشرت کرنا، لوگوں میں نمایاں ہو کر کے تفاخر کرنا، اپنی برادری رشتہ داری کے اندر اپنی عمارت کا سکہ بٹھانا۔ اگر یہ اس طرح کے مقاصد ہو گئے تو پھر جو ہے وہ سب برباد ہو گیا۔ ان 3 مقاصد کے ساتھ رزق حلال کمانا عین دین ہے۔ اللہ کی مرضی ہے تو زیادہ عطا کر دے، اللہ کی مرضی ہے تو تھوڑا عطا کر دے۔ ایسے ہمارے سامنے دونوں مثالیں موجود ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام ایک دن فاقہ کاٹتے تھے، ایک دن کھانا ملتا تھا، وہ بھی مثال موجود ہے۔ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال بھی موجود ہے کہ آپ کو اللہ نے اتنا عطا کیا کہ آپ نے اپنی زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے، 30,000 غلام آزاد۔ ہمارے سامنے دولت عثمان بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا اکاؤنٹ آج بھی مدینہ المنورہ کے بینک میں موجود ہے، جن کی سخاوت کا دریا کبھی بھی جو ہے وہ مدھم نہیں ہوا، اور آج بھی ان کی سخاوت کا باب اسی طرح جاری ہے۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو اپنے مقصد زندگی کو پہچاننا ہوگا۔ یہ ماہ سیام ہمیں سمجھنے کا موقع دیتا ہے، ہمیں تدبر کا موقع دیتا ہے، ہمیں بھوک کاٹ کر کے جو ہے وہ یہ احساس دیتا ہے اور اپنے دائیں بائیں دیکھنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ صدقہ فطر واجب کیا گیا ہے اس مہینے میں تاکہ وہ روزوں کی کمی کوتاہیوں کا کفارہ ہو جائے اور عید کی خوشیوں میں ہم غریبوں کو شامل کر سکیں۔ اور اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہمیں اور بہت سارے امور خیر کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ مدارس دینیہ ہیں، مساجد ہیں، اور بہت سارے کام ہیں جن کی طرف ہماری توجہ مبذول کروائی جاتی ہے۔ ہم اس مہینے کو غنیمت سمجھیں اور اس مہینے کی برکتوں سے مالا مال ہوں، اور صرف اس مہینے پہ موقوف نہیں، ہم جو ہے وہ پورا سال اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، دین کے ساتھ، احکام شریعہ کے ساتھ جڑے رہیں۔ جس طرح آج آپ شوق سے آئے، یہاں دیگر تقریبات اور دیگر مساجد میں یہ سلسلے ہوتے ہوں گے تو ان میں ضرور شمولیت اختیار کرتے رہیے گا، اور اس ماہ رمضان کو پوری تنہی کے ساتھ، پورے شرح صدر کے ساتھ، پورے ذوق فراواں کے ساتھ، شوق و محبت کے ساتھ، نماز کو پورے اہتمام کے ساتھ، تراویح میں قرآن مجید کو
مکمل انہماک کے ساتھ، سننے کے ذہن کے ساتھ، اور روزے کی حفاظت کے ساتھ، کہ نہ زبان سے کوئی ایسا جملہ نکلے، نہ آنکھوں اور نہ کانوں سے کوئی ایسی چیز صادر ہو کہ جو روزے کے نور کو ختم کر دے۔ تو ایک رمضان میں اور آپ گزاریں، دیکھیں ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ جس رمضان میں بخشش اور مغفرت کے وعدے کیے گئے ہیں ہم اس سے محروم رہ جائیں۔ اور مومن کا رزق بھی بڑھا دیا جاتا ہے، اور مومن کی صحت میں بھی برکت ہوتی ہے، اور مومن کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ روحانی برکات اور ثمرات سے بھی نوازتا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ جل شانہ اس ماہ سیام کی برکتوں سے ہمیں محروم نہ رکھے، اور اپنی خاص عنایتیں ہمارے بطون میں، ہمارے قلوب میں، ہمارے اندر پیدا کر دے، اور اس مرکز کو، اس دارالعلوم کو، حضرت کو، ان کے رفقائے کار کو اللہ بے پناہ صلہ عطا فرمائے۔ آپ جتنے لوگ تشریف لائے، اللہ آپ کو اجر سے محروم نہ رکھے، اور ہمارے میزبان محترم حاجی صاحب کو اللہ بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، جن کی وساطت سے آپ تک بات کرنے کا موقع حاصل ہوا۔ اللہ دنیا آخرت کی بہاریں ہمارے دل میں، ہمارے قلب میں اتار دے۔ مجھے تو انہوں نے کہا کہ آپ جتنی دیر خطاب کرنا چاہیں کرتے رہے، ظاہر ہے آپ بھی اس بات پہ تیار ہوں گے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ زمانہ تو سن رہا تھا بڑے شوق سے، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے ہیں۔ تو میرا 40 منٹ کے بعد خود بخود جو ہے وہ یہ مزاج ہوتا ہے کہ لمبی گفتگو کی نہ جائے۔ ویسے بھی وہ کسی نے کہا نا کہ طوفان نو لانے سے چشم فائدہ، دو اشک بھی بہت انگر اثر کرے۔ اگر ایک آنسو بھی اتر جائے دل میں اور کافی ہو جاتا ہے۔ تو 3 گھنٹے بھی تقریر کریں گے، خلاصہ یہی ہے کہ اللہ سے ہم نے عمل کی توفیق مانگی، کیونکہ عمل کی توفیق بھی وہی دیتا ہے۔ میری توفیق بھی تیرے قدم کا صدقہ، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے، تو اس سے مانگیں گے تو وہ نیکی کے اندر ہمارے لیے لذت پیدا کر دے، اور ہمارے دلوں کے اندر رجحان اور میلان پیدا کر دے۔ اللہ اپنی خاص کرم نوازیوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، آپ لوگوں کا شوق فراواں مزید فراواں کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الوجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑے جائیں، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دی جائیں، بخت کی بہاریں نصیب ہوں، مقدر کی خزائن وسعت فرما دی۔ جتنے لوگ آئے ہیں واپس گھروں میں پہنچنے سے پہلے اس بابرکت مجلس نور کی برکتیں سب کے گھروں تک پہنچا دیں۔ جو کہا گیا اس پر ہم سب کو توفیق عمل عطا کریں۔ ماہ سیام کی برکتیں ہماری روحوں میں اتار دیں۔ آنے والے موسم نور کو اللہ ہمارے باطن کے اجالوں کا ذریعہ بنا۔ اللہ اس مسجد کو، اس مرکز کو، اس ادارے کو برکتوں سے مالا مال۔ حضرت کو کامل عاجل صحت عطا فرما۔ مجھے دعاؤں کے لیے کہا گیا، کچھ لوگوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے انہیں مالا مال فرما۔ ہمارے بیماروں کو شفا دینا، پریشان حالوں کو خوشحال کرنا، مقروضوں کو بار قرض سے خلاصی دینا، دکھیوں کے حال پہ رحم فرمانا، بے اولادوں کی گودیاں اولاد سے ہری کرنا، جو والدین اپنی اولاد کے لیے اچھے رشتوں کے لیے سرگرداں ہیں، ان کے لیے نیک صالح پاکیزہ اسباب پیدا کرتے ہیں۔ اللہ جو معاشی طور پہ پریشان ہیں، بحرانوں میں مبتلا ہیں، اللہ ان کی مشکلات آسان کرنا۔ ہمارے محترم میزبان اور جملہ محبت کرنے والوں کے حال پہ رحم فرما۔ بار دیگر تیری بارگاہ میں التجا ہے، اللہ ہم سب کو دنیا آخرت کی برکتوں سے مالا مال کر دے۔ صلی اللہ تعالی